کل کی جو ایکسپلوزیو قسم کی پرویز الہی صاحب کی گفتگو تھی، ان کا انٹرویو ہے وہ تو سامنے موجود ہے، جس میں جو انہوں نے باتیں کی پرائم منسٹر صاحب اور حکومت کے حوالے سے. لیکن شیخ رشید صاحب آج بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اتحادی آج کے دن ہی اعلان کر دیں گے کہ وہ ساتھ ہیں حکومت کے اور اس کی حمایت کرتے ہیں، خاص کر ایم کیو ایم کے حوالے سے. اور کل ہی پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ اس اپوزیشن کو میں نے ٹریپ کر لیا ہے. تو اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی گیند سے 3 وکٹیں گرا دوں گا. آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی سرپرائز مل سکتا ہے؟ اگر ملتا ہے تو اس کے لیے تیار ہیں؟ بڑکوں سے نہ تو سفارتکاری ہوتی ہے اور نہ ہی سیاست. عمران خان صاحب نے حاکمیت کا جو جنازہ نکالا ہے وہ اب اتنا بھاری ہو گیا ہے کہ وہ جتنی مرضی دعوے کر لیں، اب یہ اتحادی یا اور بھی جس کی وہ دعوے کریں گے وہ اس جنازے کو کندھا دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اب وہ وقت نکل چکا ہے. میں تو بہت عاجزی سے کوئی دعویٰ نہیں کروں گا، لیکن یہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں بڑی سوچ سمجھ کے بعد کہ انشاءاللہ جب بھی تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی کامیابی اپوزیشن کی ہوگی. اچھا، یہ بھی بتائے گا خرم صاحب کہ کیا وجہ ہے کہ کل بھی جو باتیں انہوں نے کی، آج پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ ہم ابھی تک حکومت میں شامل ہیں اور اعلان نہیں کر رہے واضح طور پہ، نہ ہی ایم کیو ایم کر رہی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی اسٹریٹجی ہے آپ لوگوں کی کہ اپوزیشن جو اتحادی جماعتیں ہیں یا حکومت کے اندر سے ناراض لوگ ہیں وہ خاموش ہی رہیں گے، اس کے اوپر باقاعدہ بات کوئی نہیں کریں گے جب تک ووٹ نہیں ڈالنا؟ کیا وجہ اعلان نہیں کیا جا رہا؟ جی، اتحادی اپنی سوچ بچار بھی کر رہے ہیں اور آپ کے ناظرین کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ تمام جو گفتگو اور بحث اور کون کس کے ساتھ جا رہا ہے وہ اصل میں جو انشاءاللہ چند مہینوں کے بعد عام انتخابات ہیں ان کے لیے تمام پارٹیاں اپنے آپ کی پوزیشننگ کر رہی ہیں، اپنے آپ کو صحیح جگہ پر لا رہی ہیں کہ وہ ان انتخابات میں ان کے خیال میں جو ان کی بہترین سیاسی کارکردگی ہے وہ دکھا سکیں. جہاں ان کو ضرورت ہے کولیشن بنانے کی وہ کر سکیں. پیپلز پارٹی کو سندھ میں ضرورت ہے، کاف لیگ کو پنجاب میں نون لیگ کی ضرورت ہے. تو یہ ساری پوزیشننگ جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کے لیے نہیں ہو رہی. یہ اصل میں جو آنے والے انتخابات ہیں اور اس کے بعد جو انشاءاللہ پاکستان کے عوام کی حقیقی مرضی سے جو حکومتیں بنیں گی اس کی تیاری ہو رہی ہے. کل ہی احسن اقبال صاحب نے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب بھی ذاتی طور پہ ایک اوور آل انکلوزیو قسم کا تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں. لیکن آج اب ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ جو اتحادی جماعتیں نہ کھل کر پرائم منسٹر صاحب کے مخالف میں باتیں تو کر رہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس سے پہلے 3.5 سال بڑی کھل کر حمایت بھی کرتی رہی حکومت کی. آج ان کے مشکل وقت آئے تو اپوزیشن کے ساتھ بھی وہ مل رہی ہیں. اس کو بارگین اور بلیک میلنگ کے ساتھ بھی تشبیہ دی جا رہی ہے. پھر ان کی اپنی پارٹی سے ناراض لوگ جو ہیں ان کا ایمبیشن ہے، شروع سے موجود تھا سی ایم شپ کے حوالے سے پنجاب کی. آج یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ آپ لوگ پھر ان سارے لوگوں کے ساتھ مل کر انکلوزیو اگر ایک سیٹ اپ لے کر آتے ہیں تو کیسے ملک کے حالات کو بہتر کر لیں گے؟ اور یہ کیا وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب بھی ذاتی طور پہ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت اس ملک کے معاملات کو ٹھیک نہیں کر سکتی، سب کو مل کے کام کرنا ہوگا؟ جی، اصل میں یہ تمام جسے ہم کہتے ہیں ہچکچاہٹ اور مخمصہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ 2018 میں جو ایک بے جوڑ ہائبرڈ نظام قائم کیا گیا تھا، یہ سمجھیں کہ اس کا آخری ٹمٹماتا ہوا دیا ہے کہ اس وقت جو وہ ایسی جماعتیں جن کے آپس میں سخت ترین اختلافات تھے لیکن اس کے باوجود انہیں زبردستی آپس میں جوڑا گیا اور ایک حکومت بنانے پر مجبور کیا گیا. اور میں آپ کے ناظرین کو یاد کرا دوں کہ پچھلے 3.5 سال میں بھی یہ جماعتیں مستقل اپنے اختلافات کا، تحفظات کا اظہار کرتی رہی ہیں. ایم کیو ایم نے 1 سے زائد دفعہ کہا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم ہم اس حکومت میں کیوں ہیں، اور جب تک مونس الہی صاحب کو وزیر نہیں بنایا گیا تھا تو کاف لیگ کی طرف سے بھی بارہا اس قسم کی گفتگو آپ کو سننے میں ملی کہ ہمیں مشاورت میں جو ہے نہیں شامل کیا جا رہا، ہمیں فیصلوں میں شامل نہیں کیا جا رہا. تو یہ اصل میں ایک مصنوعی نظام جو کھڑا کیا گیا تھا، یہ سمجھیں کہ اس کے آخری سانسیں ہیں، اکھڑتی ہوئی سانسیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جب عدم اعتماد کامیاب ہوگی تو اس کے بعد ایک عارضی حکومت بننی ہے جس نے کچھ معاملات کو درست کر کے تو انشاءاللہ ہمیں انتخابات کی طرف لے کر جانا ہے.
جن معاملات کو درست کرنا چاہ رہے ہیں ان میں پرائیورٹی پہ کیا ہے؟ نیب کے معاملات نیب کو دیکھنا ہے، آپ لوگوں نے انتخابی اصلاحات کرنی ہے، پرائیورٹی کیا ہے عدم اعتماد کے بعد فوری طور پہ آپ کی جماعت کے لیے؟ سب سے بڑی پرائیورٹی جو ہے وہ انتخابی عمل کو، اس کا جو تقدس ہے جس پر بہت بڑا ڈاکہ پڑا تھا 2018 میں، انتخابی عمل کو محفوظ کرنا ہے کہ اس میں غیر آئینی مداخلت نہ ہو سکے، اس میں الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری قبول کرے۔ پچھلی دفعہ بھی 2018 میں بھی بے شمار وسائل الیکشن کمیشن کو فراہم کیے گئے تھے، لیکن چونکہ غیر آئینی مداخلت کو قانون میں لکھا نہیں جا سکتا تو لہٰذا اس میں الیکشن کمیشن ناکام ہو گیا۔ تو ابھی ہمیں کچھ ایسی اصلاحات کرنی ہے جو کچھ تروڑ مروڑ اس حکومت نے بھی شامل کی ہوئی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے، اسے درست کرنا ہے، اور اس کے بعد جو پیکا آرڈیننس ہے اس کو ہمیں کینسل کرنا ہے۔ پاکستان میں آزادی اظہار کو جو ہے دوبارہ سے رائج کرنا ہے، وہ بے حد ضروری ہے۔ اور آف کورس جو نیب کے معاملات ہیں، لیکن نیب کا معاملہ زیادہ ترجیح پر اس لیے نہیں ہے کہ یہ تبھی ہوگا کہ اگر تمام جماعتیں اس پر ایگری کریں۔ اگر ایگری نہ ہوا تو پھر انشاءاللہ جو اگلی حکومت قائم ہوگی انتخابات کے بعد وہ ان معاملات کو ہینڈل کرے گی۔ لیکن ان سب سے اوپر جو ہے فوری طور پر معیشت کو جو سنبھالا دینا ہے اور پاکستانی روپے کی قدر کو مستحکم کرنا ہے وہ ہوگا، تاکہ پاکستان کے غریبوں کو، محنت کشوں کو، مزدوروں کو، متوسط طبقے کو جو پچھلے 4 سال سے جو قاتل مہنگائی جس نے ان کے گلے کاٹے ہیں ان کو کوئی ریلیف فراہم ہو۔ خرم صاحب، ایک اور حکومت بارہا الزام لگا رہی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے آج بھی سوات میں جلسہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ پیسے آفر کر رہے ہیں ان کے لوگوں کو، ایک بیانیہ بلڈ کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اگر حکومتی بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں گے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ 20-20 کروڑ روپے آپ لوگوں نے آفر کیے ہیں ان کو۔ لیکن اس سب کے اوپر کل میاں جاوید لطیف صاحب سے ایک ٹاک شو کے اندر جب سوال ہوا انہوں نے کہا بالکل، انہوں نے ہاں کہا ہارس ٹریڈنگ کے اوپر اور خرید و فروخت کے اوپر، کہا جب اور کوئی حربہ نہیں کام آئے گا تو اس طرح کی چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ آپ لوگ کیا واقعی خرید رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو، پیسے آفر کیے جا رہے ہیں؟ جی میں تو بڑی صراحت سے اور وضاحت سے آپ کے ناظرین کو عرض کروں گا کہ کوئی رکن جس نے اپوزیشن کی حمایت کا عندیہ دیا ہے، کوئی پیسہ استعمال نہیں ہوا، صرف مستقبل پر گفتگو ہوئی ہے، اور اپنے سیاسی مستقبل کو قائم رکھنے کے لیے ضرور ہماری آپس میں گفتگو اور مذاکرات ہوئے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ عمران خان صاحب بھی، آپ کے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے، اس مالی سال میں فی رکن اسمبلی کو 20 کروڑ نہیں، اس سے کئی ارب روپے کی آفریں جو ہیں وہ کر چکے ہیں، ترقیاتی فنڈ دے چکے ہیں، اس کے باوجود انہیں ناکامی ہو رہی ہے۔ اور سب سے بڑی ان کی ناکامی کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے عدم اعتماد پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے جو تشدد کی دھمکی دی ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور آلریڈی جو انہوں نے فاشزم کا مظاہرہ کیا ہے اس کو وہ مزید شدید تر کرنے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو سارا معاملہ ہے ہمیں اس ہائبرڈ نظام کو گرا کر انشاءاللہ پاکستان میں آئین کی سربلندی قائم کرنی ہے، کہ آئین نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس مملکت میں اقتدار منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا، اور انشاءاللہ جو آنے والے منتخب نمائندے ہیں وہ ایک ریلیٹیولی صاف اور سیدھے انتخابی عمل کے نتیجے میں اپنی حکومتیں بنائیں گے۔